بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان بہت سارے کام کرتا ہے اور انسان کے لیے ہر مباح اور ہر حلال کام کرنے کا اس کو اختیار ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے۔ لیکن بعض مرتبہ انسان انجام کے اعتبار سے ڈرتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو میرے لیے یہ مفید ہوگا یا مفید نہیں ہوگا، میرے لیے یہ کام صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا، میرا اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اس اعتبار سے اسے ایک ڈر لگا رہتا ہے، تو وہ تجربہ کار لوگوں سے پوچھتا ہے، مشورہ کرتا ہے۔ تو اسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ استخارہ کرے۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک استخارہ اور دوسرے مشورہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما خاب من استخارہ، کہ وہ شخص ناکام نہیں ہو سکتا جو استخارہ کرے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ استخارہ کسے کہتے ہیں۔ تو استخارہ کہتے ہیں اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ رب العزت سے خیر کا سوال کرنا، خیر مانگنا۔ حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ہم یہ جانیں گے کہ استخارہ کیسے کرتے ہیں۔ تو استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور نفل نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ استخارہ کی ایک مخصوص دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ یہ ایک دعا ہے، بہت جامع دعا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ اس میں دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت سے مانگا گیا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کی گئی ہے۔ یہ دعا پڑھ کر ہم استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارہ کے تعلق سے ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں سے استخارہ کرنے کا کہتے ہیں، جبکہ استخارہ خود کرنا چاہیے۔ جو دعا ہے وہ مسنون دعا اس میں اس شخص کے لیے ہے جو استخارہ خود کرے۔ اس کے جو الفاظ ہیں اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے۔ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، سبھی خود ہی استخارہ کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں خود استخارہ کرنا چاہیے۔ اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں گنہگار ہوں، اگر گنہگار ہے تو توبہ کرنا چاہیے، توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے اور سب استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو خود سے استخارہ کرے، دوسرے سے استخارہ نہ کرائے۔ تیسری چیز یہ جانیں کہ استخارہ کا کوئی متعین وقت نہیں ہے کہ رات میں کرے، دن میں کرے، کسی بھی وقت استخارہ کر سکتے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھے کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کے علاوہ کسی بھی وقت استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ضروری نہیں ہے، ایک بات اور یہ یاد رکھے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد فوراً سو جائے۔ استخارہ کرنے کے بعد فوراً سونا بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی سے بات نہ کی جائے اور خاموشی کے ساتھ سو جائے، بلکہ استخارہ کرنے کے بعد، دعا کے بعد ہم کسی سے بات بھی کر سکتے ہیں، سونا ہو تو سو سکتے ہیں، نہیں سونا ہے تو نہیں سو سکتے ہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم جو ایک غلط طریقے سے یہ بات پھیل گئی ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے، کوئی ہرا رنگ نظر آتا ہے یا کوئی آ کر کہتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی فرشتہ آ کر اطلاع دیتا ہے، یہ ایسا استخارہ کرنے کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ استخارہ کرنے کے بعد صرف دل کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے کہ دل پہ یہ اطمینان کی کیفیت ہوگی، شرح صدر ہوگا کہ یہ کام کرنا چاہیے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہرگز اس بات کی امید نہ رکھیں استخارہ کرنے کے بعد کہ آپ کو کوئی فرشتہ آ کر اطلاع دے گا، یا استخارہ کرنے کے بعد کوئی ہری چیز نظر آئے گی۔ ممکن ہے کوئی علامت کے طور پر ہری چیز نظر آ جائے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ نہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو کوئی خواب آئے اور اس خواب کے ذریعے سے پھر آپ اس کی تعبیر معلوم کریں۔ ممکن ہے خواب آ جائے لیکن ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ استخارہ صرف ایک دن نہیں، بلکہ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 7 دن، بلکہ اس سے زیادہ بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے، جب تک کہ اطمینان حاصل نہ ہو جائے تب تک کہ ہم استخارہ کریں۔ استخارہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم خیر کی دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے خیر مانگ رہے ہیں، اور شرح صدر ہو جائے، اطمینان ہو جائے تو ہم اس کام کو کریں، اطمینان نہ ہو، شرح صدر نہ ہو تو ہم اس کام کو چھوڑ دیں۔ لیکن اگر ہم استخارہ کرنے کے بعد وہ کام کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں برکت نازل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں خیر ملتی ہے، اور جب ایک انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے خیر مل جائے تو وہ محروم نہیں ہوتا، وہ ناکام نہیں ہوتا، وہ شخص نامراد نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر کسی عمل میں کوئی اس طرح کی بات ہو جائے جو اس کی اپنی طبیعت کے خلاف ہو تو پھر یہ سوچ لینا چاہیے کہ اسی میں خیر ہے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو اس میں نقصان ہوتا، اس میں ضرر ہوتا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے میرے لیے جو خیر تھا اللہ رب العزت نے اسی کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اور استخارہ صرف بڑے کام کے لیے نہیں بلکہ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی ہم استخارہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ سکھلایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں استخارہ کرنے اور صحیح طریقے سے استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔